صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور یزداں مدد سید سلطان مدد شاہ شاہان توئی سرکار دو عالم توئی مقصود حیات مالک کون و مکان کعبہ ایمان مدد در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد اب آپ لوگ سماعت کہیے طلبہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمرة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اشتابہ نے، فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، ان سے عمر بن القعقاع نے، ان سے ابی زرعہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، جو محبوب ہیں رحمان کو، جو رحمان کے نزدیک محبوب ہیں یا محبوب ہے رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، جو ادائیگی میں زبان پر آسان ہیں، بولنے میں زبان پر آسان ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، زبان پر بولنے میں ادائیگی میں آسان تو ہیں، ہلکے ہیں، آسان ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وزن میں بہت بھاری ہیں، میزان عمل میں بہت وزنی ہے یہ، یعنی ان کا اثر، ان کا نتیجہ بہت زیادہ ہے۔ بولنے میں ضرور آسان ہے لیکن یہ میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس قدر ہماری جانوں پر یہ فضل ہے، کرم ہے، ان کی شفقتیں ہیں، ان کی عنایتیں ہیں کہ آج ہمیں یہ معلوم ہو گیا آقا کی وجہ سے کہ اللہ کو کیا پسند ہے نا؟ اب آپ دیکھیں، محبوب ہیں یہ دو کلمے اللہ کو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کلمے محبوب ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس کا پڑھنے والا، یہ کلمے محبوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ جو جتنی کثرت سے پڑھے گا رب کی بارگاہ میں محبوبیت کا قرب حاصل کرے گا، یعنی اس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ وہ کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ تو قربت الہی کا کتنا آسان نسخہ دے دیا کہ جو کہنے میں بھی آسان ہے، میزان عمل میں بھاری ہیں، جن کے پڑھنے سے رب کا قرب ملتا ہے، رب کی رضا ملتی ہے۔ جتنا کرم ہے آقا کا ہوگا، ہے نا؟ تو اسے آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ پڑھا کیجیے، بہت بڑی نعمت ہے ان کلمات کو جو آسان ہے، اور آسان ہے جو عربی نہیں جانتے، جو کچھ نہیں جانتے، وہ بھی بڑی آسانی سے اسے یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں، اتنا آسان ہے۔ اب آئیے، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بھاری، جس میزان عمل پر یہ بھاری ہوگا وہ میزان کیا ہے نا؟ ذرا اس کی بھی وہ سب دیکھیں، میزان تولنے والا میزان ہوتا ہے، تو ہم نے جتنے میزان دیکھے ہیں نا، اب اس میزان کو دیکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ خواہش کی کہ مولا تو وہ جو میزان حشر میں لگائے گا وہ کیسا ہوگا تیرا میزان؟ اب نبی نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے اپنے نبی کی خواہش قبول کیا، اس میزان کو ظاہر کیا۔ جب میزان ظاہر ہوا تو حضرت داؤد نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس کا ایک سرا مشرق سے لگا ہوا ہے اور ایک سرا جو ہے مغرب سے لگا ہوا ہے۔ اتنا بڑا میزان، ایک سرا اس کا مشرق سے جڑا ہوا، ایک سرا مغرب سے لگا ہوا۔ حضرت داؤد نے جب اتنے بڑے میزان کو دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو رب سے پوچھا، مولا یہ میزان تو اسے بھرے گا کون؟ جب یہ میزان اتنا بڑا ہے مولا تو اسے بھرے گا کون؟ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد سے فرمایا، اے میرے نبی، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا نا، ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی اگر اس کا عمل ہوگا تو اسی سے بھر دوں گا۔ واہ واہ واہ! اب آپ تصور کیجیے، جس سے میں راضی ہوں گا تو ایک کھجور کے دانے سے بھی اس میزان کو بھر دوں گا۔ اب آپ تصور کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ محبوب تو جبھی ہوگا نا جب رب راضی ہوگا، اور ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے کچھ عمل ہیں تو اللہ اس سے راضی ہوگا تو یہ اس میدان کو بھر دے گا۔ کتنی اہم چیز ہے یہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس موقع پر حضرات امام بخاری کا یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے، امام الدنیا امام بخاری، جو آپ نے بخاری شریف کو جمع کیا، تمام حدیثوں کو، جامع محمد بن اسماعیل اس کتاب کا نام ہے، اور قیام میں ہم لوگ بخاری شریف کہتے ہیں۔ تو اس میں جو کتابیں جمع کی، اب یہ خیال بات ہوئی کہ حضرت امام الدنیا امام بخاری کو
ایسا کرنے کا خیال کیسے آیا؟ چونکہ عمل تو بعد میں ہوتا ہے نا، پہلے خیال آتا ہے۔ کوئی چیز عمل میں تب آتی ہے جو اس کی سوچ پہلے آتی ہے نا، کوئی مجھے ایسا کرنا ہے تب وہ عمل کرے گا۔ تو اب یہی سوال امام الدنیا امام بخاری کی بارگاہ میں کہ حضور آپ نے اتنی محنت کی، یہ احادیث جمع کی، تو ایسا کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ تو امام الدنیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شرف ہمیں حاصل ہوا۔ ہم نے زیارت کی اور خود کو اس حال میں دیکھا کہ آقا تشریف فرمائے اور میں آقا کو پنکھے جھل رہا ہوں۔ کیا جھل رہا ہوں؟ پنکھے جھل رہا ہوں۔ جب بیدار ہوئے تو آپ نے خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر جاننی چاہیے کہ میں نے آقا کو آج کی زیارت کی اور خود کو اس حال میں دیکھا کہ میں آقا کو پنکھے جھل رہا ہوں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر بتانے والوں نے اس زمانے میں جو صالح لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم آقا سے جھوٹ کو الگ کرو گے۔ جو لوگ جھوٹ باندھیں گے آقا کی طرف، جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ کہ جو آقا نے نہیں کہا وہ آقا کی طرف سے پیش کریں گے، جو لوگ جھوٹ باندھیں گے تم اس کو الگ کرو گے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا تو میں نے یہ جمع کیا، اور جناب یہ خیال صرف خیال ہی تک نہیں رہا، ان کی یہ جستجو، ان کا یہ جذبہ، ان کا یہ ذوق، ان کا یہ لگن، صرف لگن ہی تک نہیں